بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ایک بیوی ہیں تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ایک سوال ضرور کرنا، شوہر کی محبت کی بھیک مانگتے مانگتے تم نے اپنے ساتھ کیا سلوک کرنا شروع کر دیا؟ اس کی توجہ کے لیے اپنی خوشیاں چھوڑ دیں، اس کی پسند کے لیے اپنی پسند بدل دی، اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے اپنی آواز دبا دی اور اسے خوش رکھنے کی کوشش میں شاید خود کو ہی بھول گئیں۔ تمہیں لگتا رہا کہ جتنا خود کو مٹاؤ گی اتنا وہ تمہیں چاہے گا، لیکن کیا کبھی سوچا کہ کہیں تمہاری یہی قربانیاں اسے تمہاری قدر کرنے کے بجائے تمہاری موجودگی کا عادی تو نہیں بنا رہی؟ شوہر کی آیا بننا ضروری نہیں، شوہر کی نفسیات کی 4 خفیہ راز اگر تم نے سمجھ لیے تو تم اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والی عورت نہیں بلکہ اپنے گھر کی باوقار ملکہ بن سکتی ہو۔ اور پہلا راز شاید تمہیں اپنے ہی بارے میں ایک ایسی حقیقت دکھائے گا جسے ماننا آسان نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے غور کیا ہے کہ شادی کے بعد تمہاری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی؟ شاید تم کہو گی کہ ذمہ داریاں بڑھ گئیں، گھر بدل گیا، رشتے بدل گئے، لیکن ایک تبدیلی ایسی بھی آئی جسے تم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ تم نے اپنی زندگی کے مرکز سے خود کو ہٹا کر اپنے شوہر کو رکھ دیا۔ پہلے تمہیں اپنی پسند معلوم تھی، تمہیں معلوم تھا کہ کون سا لباس پہن کر تم خوش ہوتی ہو، کہاں جانا پسند ہے، کیا سیکھنا چاہتی ہو، کس چیز کا شوق ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تم نے ہر چیز کو ایک سوال سے ناپنا شروع کر دیا، میرے شوہر کو یہ پسند آئے گا یا نہیں؟ وہ تھکا ہوا ہو تو تم اپنا تھکن بھول جاتی ہو، وہ ناراض ہو تو تم اپنے چہرے کی مسکراہٹ بھول جاتی ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم اپنی ضرورت مؤخر کر دیتی ہو، یہاں تک کہ کبھی کبھی تمہیں اپنی ہی خواہش پوری کرتے ہوئے بھی عجیب سا جرم محسوس ہونے لگتا ہے، اور تم یہ سب محبت سمجھ کر کرتی رہی۔ تمہیں لگتا رہا کہ جتنا زیادہ خیال رکھو گی، جتنا زیادہ برداشت کرو گی، جتنا زیادہ خود کو اس کے لیے وقف کرو گی، اتنا ہی وہ تمہاری قدر کرے گا۔ لیکن پھر ایک دن تمہیں محسوس ہوا کہ جس شخص کے لیے تم ہر وقت موجود ہو وہ تمہارے لیے وقت نکالنے میں اتنا بے چین نہیں، وہ تمہاری قربانیوں کا عادی ہو گیا، تمہاری موجودگی معمول بن گئی، اور تم اندر ہی اندر یہ سوچنے لگی، میں نے آخر کیا کمی چھوڑی ہے؟ یہیں رک جاؤ، شاید سوال یہ نہیں کہ تم نے شوہر کے لیے کیا کمی چھوڑی، شاید اصل سوال یہ ہے کہ اسے سب کچھ دیتے دیتے تم نے اپنے لیے کیا چھوڑا۔ تم نے اپنی نیند چھوڑی، اپنی صحت، اپنے شوق، اپنے خواب، اپنی رائے، اپنی خود اعتمادی، یا شاید سب سے خطرناک چیز اپنی وہ شناخت جس کے ساتھ تم شادی سے پہلے خود کو پہچانتی تھیں۔ اور یہاں ایک بہت تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، محبت میں قربانی خوبصورت ہے، لیکن اگر ہر قربانی کا مطلب یہ بن جائے کہ تم ہمیشہ پیچھے اور دوسرا ہمیشہ آگے رہے تو رشتہ محبت سے زیادہ یک طرفہ انحصار بن سکتا ہے۔ تم نے شاید شوہر کو اپنی زندگی کا سب سے اہم شخص بنانا چاہا تھا، لیکن راستے میں ایک غلطی ہو گئی، تم نے اسے اپنی پوری زندگی بنا دیا۔ اب اگر اس کا لہجہ بدلتا ہے تو تم بدل جاتی ہو، وہ خوش ہے تو تم خوش، وہ ناراض ہے تو تم بے چین، وہ توجہ دے تو تمہیں اپنی قدر محسوس ہوتی ہے، وہ نظر انداز کرے تو تم خود کو کمتر سمجھنے لگتی ہو۔ ذرا سوچو، تمہاری قیمت کسی دوسرے انسان کے موڈ سے کیسے طے ہو سکتی ہے؟ لیکن ابھی اصل بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ شوہر کی محبت کی بھیک مانگتے مانگتے عورت صرف اپنے وقت اور خواب نہیں کھوتی، بعض اوقات وہ اپنے رویے سے سامنے والے کو ایک ایسی چیز سکھا دیتی ہے جس کا اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا اس پورے معاملے کا پہلا دروازہ ہے، پہلا خفیہ راز۔ محترم ناظرین، اب اس مقام پر ایک بات بہت واضح کر لو، اپنے شوہر سے محبت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یا مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا
کوئی کمزوری نہیں۔ مسئلہ محبت نہیں، مسئلہ وہ مقام ہے جہاں محبت کرتے کرتے تم اپنی ذات کو صفر سمجھنے لگتی ہو۔ فرض کرو تم ہمیشہ اس کی ہر ضرورت سے پہلے پہنچ جاتی ہو، اسے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کپڑے چاہیے تو تم تیار، کھانا چاہیے تو تم حاضر، کوئی کام ہے تو تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ شروع میں اسے تمہاری اس توجہ سے خوشی ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو چیز مسلسل ملتی رہے انسان اسے نعمت سمجھنے کے بجائے معمول سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں نفسیات کا اصل سبق یہ نہیں کہ شوہر کی خدمت بند کر دو، بلکہ یہ ہے کہ اپنی موجودگی کو اپنی ذات کی قیمت کے برابر مت سمجھو۔ تم شریک حیات ہو، 24 گھنٹے دستیاب رہنے والی سروس نہیں۔ اگر تم ہر مرتبہ اپنی تھکن چھپا کر کہو گی کوئی بات نہیں، تو سامنے والے کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ واقعی بات ہے۔ اگر ہر مرتبہ اپنی خواہش اس لیے دباؤ گی کہ شوہر ناراض نہ ہو، تو آہستہ آہستہ تم خود بھی اپنی خواہشوں کو غیر اہم سمجھنے لگو گی۔ اور سب سے خطرناک جملہ وہ ہے جو بہت سی عورتیں اپنے دل میں دہراتی رہتی ہیں، میں بس تھوڑا اور برداشت کر لوں، ایک دن اسے میری قدر ضرور ہوگی۔ نہیں، صرف برداشت کی مقدار بڑھانے سے ہمیشہ قدر نہیں بڑھتی۔ کبھی کبھی تمہیں برداشت بڑھانے کے بجائے اپنی حد واضح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم شوہر کے لیے کھانا بناؤ، لیکن اس لیے نہیں کہ اگر نہ بنایا تو تمہاری محبت مشکوک ہو جائے گی۔ اس کا خیال رکھو، لیکن اس خوف سے نہیں کہ اگر آج تم نے آرام کر لیا تو وہ تمہیں کم چاہے گا۔ گھر سنبھالو، مگر اپنے جسم، ذہن اور جذبات کو اس گھر کی سب سے غیر اہم چیز مت بناؤ، کیونکہ جس دن تم خود اپنی ضرورت کو آخری نمبر پر رکھنا چھوڑ دو گی، اسی دن تمہارا رویہ بدلنا شروع ہوگا۔ تم ہر بات پر ہاں نہیں کہو گی، ہر کام خود نہیں اٹھاؤ گی، ہر ناراضی کو اپنے سر نہیں لوگی، اور ہر مرتبہ شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے خود کو ثابت نہیں کرو گی۔ یہ غرور نہیں ہوگا، یہ توازن ہوگا، اور شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں سمجھ آئے گا کہ شوہر کی محبت کی بھیک مانگنے سے پہلے تمہیں اپنی ذات کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، اگر تم نے خود کو مسلسل نظر انداز کیا تو پھر شوہر کے رویے میں تبدیلی آنے کے بعد تم اندر سے اتنی کیوں ٹوٹتی ہو؟ ایک نظر انداز کیا ہوا پیغام، ایک سرد لہجہ، ایک بے توجہی تمہیں گھنٹوں کیوں پریشان کرتی ہے؟ کیونکہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ تم اسے بہت کچھ دیتی رہی ہو، تم نے اپنی قدر کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ دوسرا خفیہ راز، محترم ناظرین، کبھی ایسا ہوا کہ شوہر صبح تم سے بہت اچھے انداز میں بات کرے تو پورا دن تمہارا چہرہ کھلا رہے، لیکن وہی شوہر کسی دن خاموش ہو، مصروف ہو یا تمہیں نظر انداز کرے تو تمہارا دل فوراً بیٹھ جائے؟ تم بار بار سوچو، کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ وہ مجھ سے ناراض ہے یا اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا؟ پھر تم اس کے لہجے میں تبدیلی تلاش کرتی ہو، اس کے چہرے کو پڑھتی ہو، اس کے فون کو دیکھتی ہو، اس کے جواب کے انتظار میں رہتی ہو۔ وہ چند الفاظ اچھے بول دے تو تم مطمئن، اور اگر سر درد رویہ اختیار کرے تو تمہاری اپنی ذات تمہیں کمزور محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہاں محبت آہستہ آہستہ ایک اور شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تم شوہر کو محبت نہیں دے رہی، تم اس سے اپنی قدر کی تصدیق مانگ رہی ہو، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں محبت چاہیے اور محبت کی بھیک چاہیے کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایک بیوی کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کی محبت عزیز ہے، دوسری کیفیت میں عورت اندر سے کہتی ہے مجھے یقین دلاؤ کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، ورنہ میں خود کو ادھورا سمجھوں گی۔ یہ دوسری کیفیت بہت تھکا دیتی ہے، کیونکہ پھر تم شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، تم اس کے رد عمل کے ساتھ رہنے لگتی ہو۔ وہ ہنسے تو تم ہنسو، وہ ناراض ہو تو تم پریشان، وہ باہر دیر سے آئے تو تم بے چین، وہ تمہیں نظر انداز کرے تو تم خود کو بدلنے لگو۔ اور یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھو، کسی کے موڈ کو سمجھنا محبت ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے ہر موڈ کو اپنی ذمہ داری سمجھ لینا محبت نہیں۔
شوہر کا غصہ ہمیشہ تمہارا فرض نہیں، اس کی خاموشی ہمیشہ تمہاری غلطی نہیں، اس کا خراب دن تمہاری ناکامی نہیں، اور اس کے ہر بے رخی کا جواب خود کو مزید توڑنا نہیں۔ اگر وہ کسی دن پریشان ہے تو اسے مناسب جگہ دو، اگر وہ خاموش ہے تو ہر 2 منٹ بعد کیا ہوا پوچھ کر اپنے سکون کو مت توڑو، اپنا معمول جاری رکھو، اپنے کام کرو، بچوں پر توجہ دو، پڑھو، سیکھو، آرام کرو، عبادت کرو، اپنے مقصد کے بارے میں سوچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بے حس ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی شریک حیات ہو، اس کے ہر جذبات کی محافظ نہیں۔ اور یہاں ایک عجیب تبدیلی پیدا ہوتی ہے جب تم ہر وقت اس کے رد عمل کی منتظر رہنا چھوڑ دیتی ہو، تو تمہارے اندر ایک سکون آتا ہے۔ تم بات کرتے ہوئے گھبراتی نہیں، اختلاف میں فوراً رونے یا منانے کی طرف نہیں جاتی۔ تمہارا ہر جملہ بس آپ ناراض نہ ہوں سے شروع نہیں ہوتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شوہر بھی تمہیں ایک مختلف نظر سے دیکھنا شروع کر سکتا ہے، کیونکہ اب اسے ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جو اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اپنی پوری شناخت اس کے ہاتھ میں نہیں رکھتی۔ لیکن یہاں بھی ایک راز باقی ہے، اپنی قدر شوہر کے ہاتھ سے واپس لینا کافی نہیں، کیونکہ اگر تمہاری پوری زندگی بھی اسی کے گرد گھوم رہی ہے تو جذباتی انحصار کسی اور شکل میں واپس آ جائے گا۔ تمہیں صرف اپنے شوہر سے اپنی قدر واپس نہیں لینی، تمہیں اپنی زندگی بھی واپس لینی ہے۔ تیسرا خفیہ راز، محترم ناظرین، شادی کے بعد بہت سی عورتوں کے ساتھ ایک خاموش تبدیلی آتی ہے۔ پہلے ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سکڑتی جاتی ہے، شوہر، بچے، گھر، سسرال، اور آخر میں عورت کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں بچتا۔ پھر وہ کہتی ہے میرے پاس وقت ہی نہیں۔ لیکن کبھی کبھی مسئلہ صرف وقت کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے کچھ رکھنا ہی چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہاں تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ بنانی ہوگی۔ کوئی ہنر سیکھو، کتاب پڑھو، اپنی صحت پر توجہ دو، اپنی تعلیم مکمل کرو، کوئی چھوٹا سا کام سیکھو، اپنے شوق کو دوبارہ زندہ کرو۔ اگر ممکن ہو تو مالی معاملات کو سمجھو، بجٹ بنانا سیکھو، بچت کی اہمیت سمجھو، اور اگر تم گھر سے باہر کام نہیں کرتی تب بھی اپنی ذہنی اور عملی صلاحیتوں کو محدود مت کرو، کیونکہ ایک عورت جس کے پاس اپنی سوچ، اپنا مقصد اور اپنی دلچسپی ہو، وہ جذباتی طور پر زیادہ متوازن رہتی ہے۔ پھر شوہر گھر آئے تو اس کی پوری دنیا صرف یہ نہیں ہوتی کہ آج وہ مجھ سے کتنی بات کرے گا، اس کی اپنی زندگی بھی ہوتی ہے، اپنے کام ہوتے ہیں، اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں، اور یہ چیز شوہر سے محبت کم نہیں کرتی۔ چوتھا خفیہ راز، محترم ناظرین، گھر کی ملکہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر تم سے ڈرے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم اسے سزا دینے کے لیے خاموش ہو جاؤ، جان بوجھ کر دوری پیدا کرو یا اسے کھونے کا خوف دلاتی پھرو۔ اصل طاقت کہیں زیادہ خاموش ہوتی ہے۔ تم محبت کر سکو اور پھر بھی اپنی حد جانتی ہو۔ اگر تمہاری غلطی ہے تو معافی مانگو، لیکن ہر اختلاف کے بعد صرف گھر کا سکون بچانے کے لیے غلطی میری تھی مت کہو۔ اگر شوہر صحیح بات کہتا ہے تو اسے تسلیم کرو، لیکن ہر بات کو صحیح سمجھنا صرف اس لیے ضروری نہیں کہ وہ شوہر ہے۔ اگر کوئی بات تمہیں تکلیف دیتی ہے تو چیخنے کے بجائے صاف کہو، یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم اس انداز میں بات نہ کریں۔ یہ ایک مضبوط عورت کا انداز ہے، وہ شور نہیں کرتی لیکن اپنی حد واضح کرتی ہے، وہ شوہر کو نیچا نہیں دکھاتی لیکن خود کو بھی نیچا نہیں ہونے دیتی، وہ محبت میں جھکتی ہے مگر ذلت میں نہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آیا اور شریک حیات کا فرق سامنے آتا ہے۔ آیا کا کام ہوتا ہے ضرورت پوری کرنا، شریک حیات کا مقام ہوتا ہے ساتھ چلنا۔ تم شوہر کی خدمت کرو لیکن اس خدمت کو اپنی شناخت مت بناؤ، تم اس کے ساتھ نرمی کرو لیکن اپنی آواز ختم مت کرو، تم اس کی عزت کرو لیکن اپنی عزت کو بھی اتنا ہی اہم سمجھو، تم اس کی ناراضگی میں اسے وقت دو
لیکن ہر بار اس کے پیچھے بھاگ کر اپنے سکون کا جنازہ مت نکالو۔ اور سب سے بڑھ کر جب شوہر تمہیں وہ توجہ نہ دے جس کی تم خواہش رکھتی ہو تو فوراً اپنی قیمت پر شک مت کرو۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کا مطلب کمزور ہونا نہیں ہوتا، کبھی خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے میں لڑنا نہیں چاہتی لیکن میں خود کو بھی نہیں کھوؤں گی۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ تمہیں شوہر کی محبت چاہیے، بالکل چاہیے۔ تم اس کی توجہ کی مستحق ہو، تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں دیکھے، تمہاری بات سنے، تمہاری محنت کو محسوس کرے، تمہاری تھکن سمجھے، تمہارے ساتھ وقت گزارے۔ یہ خواہش غلط نہیں، غلط صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس محبت کے حصول کے لیے تم اپنے اندر کی پوری عورت کو قربان کر دو۔ اس لیے اگلی بار جب تمہارے دل میں آئے وہ مجھے پہلے جیسا کیوں نہیں چاہتا تو صرف شوہر کو مت دکھانا، اپنے اندر بھی دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس محبت کی تلاش میں تم نے اپنے شوق چھوڑ دیے، اپنی آواز دبا دی، اپنی حدود ختم کر دیں، اپنی خوشی اس کے ہاتھ میں دے دی اور سب سے بڑھ کر اپنی قدر اس کے رویے سے ناپنا شروع کر دی۔ اگر ایسا ہے تو آج تمہیں شوہر سے محبت مانگنے سے پہلے اپنی ذات سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں تم سے محبت کروں گی لیکن خود کو کھو کر نہیں، میں تمہارا خیال رکھوں گی لیکن اپنا خیال چھوڑ کر نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن اپنی پوری زندگی تمہارے قدموں میں رکھ کر نہیں، میں تمہاری شریک حیات ہوں، تمہاری آیا نہیں۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب گھر کی ملکہ بننے کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے۔ ملکہ وہ نہیں جو ہر شخص پر حکم چلائے، ملکہ وہ ہے جو اپنی ذات کو دوسروں کے رویوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ جس دن تم نے یہ سیکھ لیا اس دن تم شوہر کی محبت کی بھیک مانگنے والی عورت نہیں رہو گی، تم محبت مانگو گی نہیں، محبت کو عزت کے ساتھ قبول کرو گی۔ اور اب صرف ایک آخری سوال باقی ہے، شوہر کی محبت کی بھیک مانگتے مانگتے تم نے اپنے ساتھ آخر کیا تھا؟ شاید تم نے اپنی خوشی اس کے ہاتھ میں دے دی تھی، اپنی قدر اس کے رویے سے جوڑ دی تھی، اپنے خواب بعد میں کے حوالے کر دیے تھے، اپنی شخصیت کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال دیا تھا اور اپنی پوری دنیا اس شخص کے گرد بنا دی تھی جسے تمہاری زندگی کا خوبصورت حصہ ہونا تھا، تمہاری پوری زندگی نہیں۔ اس لیے آج سے شوہر سے محبت کم مت کرو، اسے چاہو، اس کا خیال رکھو، اس کے ساتھ کھڑی رہو، لیکن ایک عورت کو ضرور واپس لاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ شوہر کی محبت کی بھیک مانگتے مانگتے اگر تم نے خود کو کھو دیا تو دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ بھی تمہیں اندر سے مکمل نہیں کر سکے گا۔ اور جس دن تم نے اپنی ذات کو دوبارہ پہچان لیا، اپنی خوشی کا اختیار واپس لے لیا، اپنی حدود سمجھ لیں اور محبت کے ساتھ خودداری بھی قائم کر لی، اسی دن تم شوہر کی آیا نہیں رہو گی، تم اس کی شریک حیات بن کر رہو گی اور اپنے گھر کی باوقار ملکہ بن جاؤ گی۔ اور شریک حیات کا مطلب ہے ساتھ احترام، محبت، ذمہ داری، مشاورت اور ایک دوسرے کی شخصیت کی قدر۔ تمہیں شوہر کی زندگی میں اہم ہونا ہے لیکن اس کے لیے اپنی زندگی ختم نہیں کرنی، تمہیں اس کے قریب ہونا ہے لیکن اپنی ذات سے دور نہیں، تمہیں محبت کرنی ہے لیکن محبت کی بھیک نہیں مانگنی، تمہیں گھر سنبھالنا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں کھونا، اور سب سے بڑھ کر تمہیں اپنے شوہر کو بدلنے سے پہلے اپنی وہ عورت واپس لانی ہے جو کبھی تم تھیں، وہ عورت جو ہنستی تھی، جس کے اپنے خواب تھے، جس کے اپنے شوق تھے، جو آئینے میں خود کو دیکھ کر صرف یہ نہیں سوچتی تھی کہ شوہر اسے پسند کرے گا یا نہیں، جو اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کے رویے کی محتاج نہیں تھی۔ وہ عورت ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہے، بس شاید تم نے اسے بہت عرصے سے خاموش کر رکھا ہے۔ تو آج سے ایک فیصلہ کرو، شوہر سے محبت کم نہیں کرنی، اپنے آپ سے محبت بڑھانی ہے، اس کے لیے گھر نہیں چھوڑنا، اپنی ذات نہیں چھوڑنی، اس سے دور نہیں ہونا، اپنے آپ سے دوری ختم کرنی ہے، اسے محبت دینا بند نہیں کرنا،
محبت کے بدلے اپنی عزت دینا بند کرنا ہے، اور شاید یہی وہ دن ہوگا جب تمہیں پہلی بار سمجھ آئے گا کہ گھر کی ملکہ بننے کے لیے شوہر پر حکمرانی نہیں، اپنی ذات پر حکمرانی ضروری ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔